میں دانے ڈالتے جاؤ، آٹا بن کے پس پس کے نیچے نکلتا جائے۔ چکی دو پتھر کے پاٹ کے درمیان جو بھی دانا جاتا ہے پستا جاتا ہے، چکی میں دانا ڈالتے جاؤ، آٹا بن کے نکلتے جاتا ہے۔ لیکن اسی چکی کے اندر ایک لوہے کی کلی بھی ہوتی ہے، اس کلی پر ساری چکی کا دارمدار ہے۔ اگر کلی نہ ہو چکی چل نہیں سکتی، اور جو دانا اس کلی کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ بچا رہتا ہے، اور جو دانا کلی سے جتنا دور ہٹتا جاتا ہے اتنا پستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح کلی پر ساری چکی کا دارمدار ہے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کائنات کا دارمدار ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دور ہٹتا ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کی حالات صحیح نہیں، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر والے صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے رشتہ دار صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کاروباری حالات صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھو، میرا یہ عقیدہ ہے جس کو رب تعالیٰ سکون دینا چاہے کوئی بے سکون نہیں کر سکتا، اور جس کو رب سکون نہ دینا چاہے ساری دنیا بھی اس کے قدم چومے اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا۔ آپ نے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ یہ قوم اب یہ ماننے والی نہیں رہی، اب اس زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام تم کشتی بناؤ اور جو تجھے ماننے والے ہیں ان کو بیچ میں بٹھا لینا۔ آپ نے جو ماننے والے ان سے کہا کہ تمہیں میں کشتی میں بٹھا لوں گا۔ ایک بڑھیا تھی، اس کے ساتھ بھی آپ نے پرومس کیا، لیکن قدرت خدا کی جب طوفان آیا تو آپ اس عورت کو بیچ میں بٹھانا بھول گئے، باقی کشتی تیرتی رہی۔ طوفان آیا، تباہیاں مچاتا رہا۔ پھر جب طوفان ختم ہوا، کشتی جب زمین پر آ کے لگی، اچانک آپ کے ذہن میں خیال آیا، او میں تو اس گڑیا کو بٹھانا بھول گئی، پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوگا۔ دل میں خیال آیا، چلو جا کے پتہ تو کرے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچے تو بڑھیا اپنے مکان میں نماز ادا کر رہی تھی۔ جیسے ہی آپ پہنچے کہنے لگے جناب چلیں، تیاری کریں، طوفان آنے والا ہے۔ کہنے لگے بڑھیا طوفان تو آ کے تباہیاں بھی مچا گیا، کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو نماز پڑھ رہی تھی۔ جس کو رب بچانا چاہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے آؤ، اگر بچنا چاہتے ہو، خدا کی قسم دنیا کے اندر قبر میں حشر میں بچنا چاہتے ہو، آؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو۔ سرکار کا دامن ہاتھ میں آ گیا، پھر حالات کیسے بھی ہو تو دنیا میں بھی سکون میں رہے گا، قبر حشر میں بھی سکون رہے گا۔ اس لیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ یار علامہ اقبال نے تو حد کر دی، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے غور نہیں کبھی کی؟ فرماتے ہیں کہ تو سرکار کا اگر غلام بن جا تو لوح بھی تیرے ہاتھ میں، قلم بھی تیرے ہاتھ میں۔ ارے جس کی چاہ تقدیر بدل کے رکھ لینا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آسینوں میں۔
یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام عطا کیا. یار کوئی ابو بکر صدیق بن رہا ہے، کوئی عمر فاروق بن رہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ بندہ تھا جس کا باپ اونٹ چلانے کے لیے بھیجتا تھا تو ایک اونٹ قابو میں نہیں آتا تھا. آج لاکھوں مربع میل کے اوپر میرا قبضہ ہے اور عمر یہ اعلان کر رہا ہے اگر دجلہ دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا ہوا اس کا بھی جواب دے گا یہ سب کچھ کیسے ملا؟ سرکار کے غلام کا تھا. آپ ان کے غلام بن جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں آمنا و صدقنا، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو. کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر ہمارے